باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں، آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی محبت غلامی نصیب فرمائے۔ ہاتھ کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھے کہ بدر میں مٹھی بھر کھنکریاں کفار پر پھینکی جو ان تمام کفار تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تو نے نہیں پھینکا جب تو نے پھینکا اور لیکن اللہ نے پھینکا۔ یہی وہ مبارک ہاتھ ہیں جن میں آنے کے بعد کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہی وہ ہاتھ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ بے شمار واقعات ہیں جہاں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک برتن میں رکھ دیے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہی وہ انگلیاں ہیں جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ صحیح احادیث سے چاند کا پھٹنا یہ ثابت ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا اور یہ آپ کے عظیم الشان معجزات میں ایک تھا۔ مشرکین مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند توڑ کر انہیں دکھا دیا۔ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، ایک ٹکڑا اس کی نچلی جانب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو گواہ ہو جاؤ، دیکھ لو گواہ ہو جاؤ، لیکن مکہ والوں کی بدبختی اتنا عظیم و شان معجزہ بھی ان کی ہدایت کا سبب نہ بن سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے معجزات، فرش پر چلتے ہیں تو عرش پر آہٹ سنائی دیتی ہے، پہاڑ پر مارتے ہیں تو وہ اس کا اثر لیتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی المرتضیٰ چند دیگر صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک پہاڑ ہلنے لگا تو یا یوں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر پا کر وجد میں آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹوکر ماری اور فرمایا اسکن حرا فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید موجود ہیں۔ تو وہ پہاڑ فوراً یہ ٹھہر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک کا معجزہ کہ آپ کے پسینہ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ خوشبودار تھا۔ پسینے کی بو عام طور پر ناگوار انسان کو ہوتی ہے کیونکہ پسینے کے ساتھ جسم سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں، لیکن جزیرے عرب کی شدید گرم موسم کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا وہ نہایت ہی خوشبودار ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خصوصی انعام اور اکرام تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک یہ کائنات کے ہر خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو بے مثال اور لاجواب تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عنبر، کستوری اور کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو تھی۔ تو یہ